السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سیف خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیاٹک مائنڈ سیٹ۔ دوستو، آپ نے دنیا میں ہونے والی بہت سی چوریوں کے بارے میں سنا تو ہوگا، اور آج میں آپ کے لیے دنیا میں ہونے والی 10 بڑی بینک رابریز لے کر آیا ہوں۔ ضروری نہیں کہ چور گن لے کر ہی چوری کریں، بعض دفعہ وہ ایسی پیشہ ورانہ مہارت سے چوری کرتے ہیں کہ ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے۔ ہم نے کافی ریسرچ کے بعد 10 ایسی کامیاب بینک رابریز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ یہ امریکہ کی تاریخ کی بڑی چوریوں میں سے ایک ہے۔ یہ آدمی جس نے اس ڈکیتی کی پلاننگ کی وہ ڈنبار آرمڈ میں ریجنل سیفٹی انسپیکٹر تھا۔ اس نے ڈکیتی کو سر انجام دینے کے لیے 5 آدمیوں کو کام سونپا۔ پلان یہ تھا کہ جب فرائیڈے نائٹ کو منی ٹرک پیسے لے کر پہنچے تو اس کے گارڈز کو مار دیا جائے۔ جب انہوں نے اس تک رسائی حاصل کر لی تو انہوں نے منی ٹرک چھینا اور فرار ہو گئے۔ جب وہ یہ سب لے کر فرار ہونے لگے تو ان میں سے ایک پکڑا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، لیکن اتنی دیر میں اس کے باقی ساتھی فرار ہو چکے تھے۔ یہ 26 نومبر 1983 کا واقعہ ہے، جب ہیتھرو ایئرپورٹ میں کمپنی کے بینک میں 6 لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان کا پلان تھا کہ وہ $30 ملین جس میں ہیرے، سونا اور کیش شامل تھا، اس کی چوری کریں۔ تو اس جگہ پر اس وقت اینتھونی بلیک سیکیورٹی گارڈ تھا جس نے اس روبری میں ان کی مدد کی۔ سب سے پہلے ان کا پلان تھا کہ وہ 3 ملین پاؤنڈ لوٹیں، لیکن ان کا پلان اس وقت تبدیل ہوا جب انہیں مزید 3 ٹن سونا اور ہیرے ملے۔ اس کے بعد اس کیس کی وجہ سے کافی لوگ قتل بھی ہوئے۔ گینگ کے زیادہ تر لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس سارے سونے کو ایسی جگہ پہنچایا جائے جہاں سے وہ کبھی برآمد نہ ہو سکے۔ کرسمس سے چند دن پہلے ڈاکوؤں کا ایک گروہ خود کو پولیس والے بتا کر 2 بینک مینیجروں کے گھروں میں داخل ہوا اور انہیں اور ان کی فیملیز کو یرغمال بنایا۔ یہ واقعہ اس چوری سے ایک دن پہلے پیش آیا، جو یوکے کی تاریخ میں سب سے بڑی بینک رابری تھی۔ اگلے دن ناردرن بینک کے پولیس افیسرز کو اپنا کام نارمل طریقے سے کرنے کو کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ بینک بند ہونے کے بعد چوروں کو اندر آنے دیا جائے۔ اگلے دن چور بینک میں داخل ہوئے اور ان بینک مینیجرز کی فیملی کو بغیر نقصان پہنچائے چھوڑ دیا گیا۔ لیکن دسمبر 2004 کو چوری ہو گئی۔ آئرش اور یوکے گورنمنٹس نے اس چوری کا الزام آئرش آرمی پر لگایا، لیکن آرمی نے کسی بھی قسم کی شمولیت سے انکار کیا۔ اس کا الزام ایک سیاسی جماعت سن فائن پر بھی لگایا گیا، لیکن اس ڈکیتی کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں چل سکا۔ یہ واقعہ 2005 میں برازیل میں پیش آیا، جب چوروں نے شہر کے درمیان میں ایک کمرشل پراپرٹی رینٹ پر لی اور انہوں نے 3 مہینے میں 256 فٹ لمبی سرنگ بنائی جو بینک کے نیچے تک جاتی تھی، اور اس سرنگ کی دیوار پر لکڑی کے پینل لگائے گئے اور الیکٹرک لائٹس بھی لگائی گئیں جو ان کے گھر سے بینک تک جاتی تھیں۔ انہوں نے کچھ ہی ہفتے میں $79 ملین سے زیادہ چوری کی، لیکن حکام اس چوری کا بروقت پتہ نہ لگا سکے، جس کی وجہ سے ان چوروں کو بھاگنے کا موقع ملا۔ اس گینگ کے 40 سے زیادہ لوگ گرفتار کیے گئے، ان میں ان کا ماسٹر مائنڈ بھی شامل تھا۔ ان سے صرف $8 ملین ہی برآمد کیا جا سکا۔ 1963 میں ایک آپریشن کی منصوبہ بندی کی گئی کہ ایک شاہی ٹرین جو پیسوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی اس کو لوٹا جائے۔ اس میں 16 ڈاکوؤں نے رات کے وقت داخل ہونا تھا اور یہ ٹرین گلاسکو کے راستے پر تھی۔ اس پلان میں یہ شامل تھا کہ ٹرین سگنل میں چھیڑ چھاڑ کی جائے تاکہ ٹرین کو روکا جا سکے۔ جب ٹرین اپنی من پسند جگہ پر روکی گئی تو ڈاکوؤں نے ٹرین پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی، اور جو لوگ ٹرین کے دوسرے حصوں میں تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ڈاکو ٹرین لوٹ چکے ہیں۔ ڈاکو ٹرین کے 2 ڈبے جس میں 120 پیسوں کے کاٹن تھے وہ بھی چرا کر لے گئے، جس کی مالیت تقریباً $74 ملین تھی۔ ان میں سے کچھ ڈاکوؤں نے ملک چھوڑا اور باقی وہیں چھپ گئے۔ یہ چوری برطانیہ کی تاریخ کی بہت بڑی چوری تھی، اور اس میں چوروں کو انگلینڈ کینٹ میں پھانسی ہوئی اور انہیں گھنٹوں لٹکائے رکھا۔ یہ شروع تب ہوا جب کچھ لوگوں نے ایک بینک مینیجر کی فیملی کو اغوا کیا اور ان کے 14 ملازموں کو بھی باندھا، اور بینک مینیجر پر زور دیا کہ سارا پیسہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اس طریقے سے ڈاکو $92 ملین چوری کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب ڈاکوؤں کو پیسے مل گئے تو انہوں نے یرغمال کیے ہوئے لوگوں کو چھوڑا۔ اس گروہ میں زیادہ تر لوگ بعد میں پکڑے گئے اور انہیں سزا بھی ہوئی۔
اور ان میں سے ایک آدمی پیسے لے کر ویسٹ انڈیز فرار ہو گیا۔ یہ چوری اٹلی کے مشہور ڈاکو ولیریو ویچی نے پلان کی۔ یہ واقعہ جولائی 1987 میں پیش آیا۔ ویچی اس سے پہلے بھی 50 سے زیادہ بینک رابریز میں ملوث تھا۔ اس نے چوری کا پلان بہت سادہ بنایا کہ کام کے دوران بینک میں داخل ہونا ہے اور سیفٹی ڈپازٹ باکس کو کھولنا ہے۔ یہ اور اس کے مسلح دوست نے بینک مینیجر اور سٹاف کو یرغمال بنایا۔ جب انہوں نے بینک کا کنٹرول حاصل کر لیا تو ویچی نے اپنے دوست کو خزانہ لوٹنے کو کہا، اور یہ سامان کم از کم $200 ملین کا تھا۔ یہ چوری ویچی کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد وہ ساؤتھ امریکہ میں فرار ہو گیا، لیکن جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 20 جنوری 1976 کو فلسطین لبریشن آرگنائزیشن سے منسلک ایک گروپ نے بیروت میں ایک بینک تک رسائی حاصل کی۔ ایک دیوار کو دھماکے سے اڑا کر انہوں نے بڑی آسانی سے $50 ملین کی چوری کی، جس میں سونا، کیش اور جیولری شامل تھی، اور آج اس چوری کیے گئے خزانے کی قیمت اس سے 3 گنا زیادہ ہے، جو $210 ملین بنتی ہے۔ اس چوری کے بارے میں جو زیادہ تر معلومات موصول ہوئی ہیں وہ تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ عراق کے وزیر خارجہ نے انکشاف کیا کہ یہ چوری 2 گارڈز نے مل کر ترتیب دی جو اس بینک کے لیے کام کرتے تھے، لیکن پولیس کو یقین ہے کہ اس چوری میں وزیر داخلہ بھی شامل ہے، لیکن پولیس کے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ واقعہ 2007 کو بغداد میں پیش آیا۔ یہ 2003 کی جنگ کے بعد بہت بڑی چوری تھی۔ جب اگلے دن ملازم کام کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بینک کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور پیسے غائب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گارڈز بھی فرار ہیں۔ پھر اس کے بعد گارڈز چند پیسوں کے ساتھ پکڑے گئے۔ یہ چوری دنیا کی سب سے بڑی چوری تھی، جس میں بتایا گیا کہ $920 ملین سے زیادہ کی چوری کی گئی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس چوری میں کوئی اسلحہ بھی استعمال نہیں ہوا۔ یہ چوری اس واقعے سے ایک دن پہلے ہوئی جب 18 مارچ کو USA نے عراق پر بمباری کی اور تقریباً $1 بلین سینٹرل بینک آف ایران سے چوری ہوئے۔ اس چوری میں ڈاکوؤں نے نہ ماسک پہنا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی گنز تھی، نہ انہوں نے یرغمال بنایا، لیکن ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ ایک نوٹ تھا جو صدام حسین کا سائن کیا ہوا تھا، جس کی مدد سے اس کے بیٹے نے رقم نکلوائی۔ اس پیسے کو ٹرکوں میں بننے کے لیے 5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا۔ یہ لڑکا آرام سے بینک کے اندر داخل ہوا کہ میرے والد کو ان پیسوں کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اس کو پیسے دے دیے، اگرچہ پیسے اس کے نہیں تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد US آرمی نے اسے قتل کر دیا۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آج آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔